آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی دنیاوی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی دنیاوی فلمی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے عزیزان گرامی، اگر تمہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو کسی اور کی بارگاہ میں نہ جاؤ، دنیاوی صفحے قرطاس پر نظر مت ڈالو، بلکہ قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن کی تلاوت کرو جس قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد عام انسان جو ہے خاص بنتا نظر آیا ہے۔ دنیا کا غریب سے غریب انسان جب اسی قرآن کی تلاوت کو حاصل کر لیتا ہے، قرآن کے علم کو حاصل کر لیتا ہے، تو وہی بندہ مومن ہے جس نے قرآن کی تعلیم کو پڑھا ہے۔ تو چمئی کے مسجد میں وہ امام نظر آیا کرتا ہے، وہ کتنے بھی غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کتنے بھی نیچی خاندان سے اس کا رشتہ ہو، مگر جب اس کا رشتہ محبوب پروردگار سے ہو جاتا ہے، قرآن پاک سے ہو جاتا ہے، وحدہ لا شریک سے ہو جاتا ہے، تو ہر کوئی کہنے پر حق بجانب ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اہمیت نہ دو، میں یہ نہیں کہتا ہوں عزت نہ دو، میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کا مرتبہ نہ جانو، ضرور جانو مسلمانوں، مگر سب کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ کوئی مفتی ہے تو وہ عالم کے مساوی نہیں ہوگا، جو عالم ہوگا وہ مفتی کے منصب پر نہیں ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا وہ ناظرہ خواہ کے منصب پر نہیں ہوگا، بلکہ جو ناظرہ خواہ ہوگا وہ حافظ قرآن کی جگہ پر تراویح کی نماز نہیں پڑھائے گا۔ سب کا معاملہ الگ ہے۔ ڈاکٹری پڑھنے والا ڈاکٹر ضرور ہے، انجینئر بننے والا انجینئر ضرور ہے، پروفیسر بننے والا پروفیسر ضرور ہے، نیتا بننے والا نیتا ضرور ہے، مگر سب کا معاملہ اور سب کا مرتبہ اور سب کا عہدہ الگ الگ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نیتا بہت آگے جا سکتا ہے، انجینئر بہت آگے جا سکتا ہے، ڈاکٹر بہت آگے جا سکتا ہے، ارے دنیا کا یہ انسان ڈاکٹر آگے پہنچ جا سکتا ہے، ڈاکٹر بھی آگے جائے، انجینئر بھی آگے جائے، پروفیسر بھی آگے جائے، ارے نیتا بھی آگے جا سکتا ہے، مگر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ نیتا آگے ہوگا، نہ انجینئر آگے ہوگا، نہ پروفیسر آگے ہوگا، بلکہ آگے کون ہوگا؟ آگے یہی علماء کرام ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات آگے جانے والے آگے جا سکتے ہیں، ترقی لے سکتے ہیں، مگر دنیا کے شعبے پر نگاہ ڈالو، اسی چمئی کی بزرگ کے رہنے والا انسان کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی نیتا بن گیا، مگر سب آ گئے اور اسی گاؤں کا رہنے والا ایک بچہ حافظ قرآن بنا، ایک بچہ عالم دین بنا۔ میں مانتا ہوں نیتا جی آئے، بھیڑ لگ گئی ہے، چمکتا لگ گیا ہے، اگر ابھی اذان ہو جائے فجر کی اور نیتا جی چلو مصلی امامت پر آ جاؤ، نہیں میں نہیں جا سکتا، او ڈاکٹر صاحب ذرا آگے بڑھو مصلی پر امامت کرو، نہیں میں آگے نہیں جا سکتا۔ ارے آگے جائے گا کون؟ جو قرآن پڑھا ہے، جو حدیث رسول پڑھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کے نیتا کو اپنا امام نہ بناؤ، امام بناؤ تو قاری قرآن کو بناؤ، عالم اسلام۔ بہت آگے بناتے ہو تم لوگ، میں یہ نہیں کہتا ان کی پیروی نہ کرو، ظاہر سی بات ہے دنیاوی صفحے پر رہنا ہے تو تمہیں کہیں نہ کہیں ان کی اقتداء کرنی ہے، مگر اقتداء کرنے کا بھی ایک لیمٹ ہے۔ آج ہمارے یہاں کا جلسہ سیاست کے رواں دمانی میں چڑھا جاتا ہے، اتنی محنتیں کی جاتی ہے، سب برباد ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے لوگ پوچھتے ہیں اتنا بڑا جلسہ، اتنا روپیہ خرچ ہوا، مگر مقصد کیا نکلا؟ ارے مقصد کہاں سے نکلے گا جب تمہارے جلسے کا وقت بجائے علماء کے دوسروں کو ملے گا تو مقصد کہاں سے حاصل ہوگا، مطلب کہاں سے حاصل ہوگا؟ آج یہی وجہ ہے ہم نے دوسروں کا اپنا امام بنایا، اس لیے ان کے پیچھے ہیں۔ اب وہ پہلے اپنی درست کریں گے، پھر اس سے بچے گا تو اپنے پڑوسی کا درست کریں گے، پھر اس سے بچے گا، اپنے خاندان والوں کو نوازیں گے، پھر اس سے بچے گا، تب جا کر کے یہ لفظ میم والوں کو دری بچھانے کا موقع دیا جائے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے دری بچھانے والوں، اے دنیاوی اعتبار سے ان کی غلامی کرنے والوں، اپنے صحنوں کو ان کی غلامی کے آگے مت دیکھو، بلکہ اگر غلام بننا ہے تو احمد مختار کا غلام بنو، غلام بننا ہے تو غوث اعظم کے غلام بنو، غلام بننا ہے تو خواجہ غریب نواز کے غلام بنو، غلام بننا ہے تو امام احمد رضا کے غلام بنو، غلام بننا ہے تو اولیاء کرام کے غلام بنو۔ میرا دعویٰ ہے جب ان بزرگوں کے غلام بن جاؤ گے تو زمانے کا امام
آج ہمارے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج کہتے ہیں صاحب آج قوم مسلم بہت پیچھے ہے, بہت پسماندہ ہے, بہت پیچھے آ گئی ہے. جدھر دیکھو ناکامی ہے. شعبہ اتر پردیش ہو یا بنگال ہو یا بنگلہ ہو, کسی بھی زبان میں جاؤ, کسی بھی ملک میں جاؤ, کسی بھی شعبے میں جاؤ, ہر جگہ بندہ کہتا ہے ہم ناکام. بس ایک بات بتاؤں گا اور وقت کے تناظر میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے ایک پیغام دے کر کے رخصت ہوں گا. سنو, تم کہتے ہو ہم ناکام کیوں؟ ناکام ہونے کی وجہ یہ کہ نام تمہارا مسلمان, لباس بظاہر مسلمان, کردار و عمل مسلمان نہیں, ماحول مسلمانوں کا نہیں, کیریکٹر مسلمانوں کا نہیں, کردار مسلمانوں کا نہیں, لباس مسلمانوں کا نہیں, ماحول مسلمانوں کا نہیں. اب آپ کو میں بتاؤں آج تم ناکام کیوں ہو. صحابہ کرام کی جماعت ہے. خلیفہ اول کا انتقال پرملال ہوا, خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا. حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر تیار فرمائی, سپاہیوں کی جماعت تیار ہو گئی ہے. اسی میں صحابہ کرام کی ذات بھی ہے, اسی میں تابعین اعظام کی ذات بھی ہے, اور انہی میں سے ایک کو سپہ سالار بنایا جن کا نام عمرو بن عاص ہے. تاریخ کے کتابوں میں حضرت عمر بن خطاب نے روانہ کیا. حضرت عمرو بن عاص چلے, لشکر سپاہ کو لے کر کے بڑھے, حملہ آور ہوئے. وہ اسلامی لشکر جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج اربوں خربوں ہے مگر کرتے ہیں غلامی, آج اربوں خربوں ہے مگر بچھاتے ہیں دری, آج اربوں خربوں ہے مگر زمین نیاز کو جھکاتے نظر آتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, عمرو بن عاص کی قیادت میں لشکر چلار بڑھی ہے, آگے قدم کو بڑھایا ہے, سپاہیان آگے بڑھا ہے, مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے, مگر فتح و نصرت نہیں مل رہی ہے. فوراً خط لکھ دیا گیا, اے امیر المومنین, اے مدینہ المنورہ کے امیر المومنین, ایک ہفتہ ہو گیا مگر مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے, کامیابی نہیں مل رہی ہے, فتح و نصرت نہیں مل رہی ہے. فوراً وہاں سے خط آیا. حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا کہ اے عمرو بن عاص, کہیں نہ کہیں تم لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے. کہا کون سی غلطی؟ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہیں نہ کہیں تم سے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے. او اپنے آپ کو سنی کہنے والوں, بتاؤ کون سی سنت پر تمہارا عمل ہے؟ فجر کی سنت کیا ادا کر رہے ہو؟ ظہر کی سنت ادا کر رہے ہو؟ عصر کی سنت ادا کر رہے ہو؟ عشاء کی سنت ادا کر رہے ہو؟ کھانے میں سنت سے کام لے رہے ہو؟ پینے میں سنت سے کام لے رہے ہو؟ بیٹھنے میں سنت سے کام لے رہے ہو؟ سونے میں سنت سے کام لے رہے ہو؟ عمرو بن عاص کو خط دیا اور خط میں لکھا ہے عمرو بن عاص, کہیں نہ کہیں تمہاری لشکر سے ایک بھول ہو رہی ہے, سنت رسول قضا ہو رہی ہے. سنت رسول چھوٹنے کی بنیاد پر تمہیں ناکامی کا ماحول پیش کیا گیا ہے. اے مسلمانوں, اے لشکر اسلام کے سپاہیوں, اگر تم فتح و نصرت چاہتے ہو تو تم لوگ ایسا کرو, غور کرو وہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے. آج بہت کہتے ہو مسلمان بہت پیچھے ہے, مسلمان بہت ستایا جا رہا ہے, مسلمان بہت مارا جا رہا ہے, مگر کبھی غور کرو کون سی ایسی سنت ہے جس پر تمہارا عمل ہے. وہاں تو بات یہ ہے کہ ایک سنت ان سے چھوٹ رہی ہے جس سے ان کو ناکامی مل رہی ہے, جس سے ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے, اسلام کا پرچم جس سے نصب نہیں ہو پا رہا ہے. ان صحابہ کرام نے جب غور کیا, اپنے کھانے کے ماحول کو دیکھا, کہا یہ تو سنت کے مطابق کھا رہے ہیں. پینے کے ماحول کو دیکھا, کہا سنت کے مطابق پی رہے ہیں. سونے کے ماحول کو دیکھا, کہا سنت کے مطابق سو رہے ہیں. چلنے کے ماحول کو دیکھا, کہا سنت کے مطابق چل رہے ہیں. ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہے. سارے سپاہیوں نے چاچا ہے, سارے سپاہیوں نے پرکھا ہے. اسی میں سے ایک مرد قلندر اٹھا ہے اور اس نے عرض کیا ہے, اے عمرو بن عاص, اے لشکر سپاہ, اے عمرو بن عاص, ارے سنو, ہم لوگوں سے ایک سنت قضا ہو رہی ہے. پوچھا گیا وہ کون سی سنت؟ کہا ایک سنت. کہا کون سی؟ کہا ہم لوگوں سے مسواک چھوٹ رہی ہے. اور محبت سے بولو, اور محبت سے بولو. آج مسواک جب سے چھوٹ گیا تب سے بیماریاں دانتوں میں جنم لینے لگی, پریشانیاں دانتوں میں آنے لگی. اللہ کے رسول کے وہ صحابہ, ان میں سے ایک مرد قلندر نے عرض کیا, میرے امیر, مجھ سے ایک سنت ہم لوگوں سے چھوٹ رہی ہے اور وہ سنت ہے مسواک کرنا. اتنا کہنا تھا, عمرو بن عاص نے حکم جاری کیا, صبح اٹھو, فجر کی نماز سے پہلے پہلے سنت پر سنت کی ادائیگی کرو. ایک سنت چھوٹ جائے صحابہ کا تو میدان جنگ میں ناکام, ایک سنت ترک ہو جائے صحابہ
جنگ میں کامیابی نہیں۔ آج مسلمان مکمل سنت چھوڑ رہا ہے، کھانا سنت کے مطابق نہیں، پینا سنت کے مطابق نہیں، سونا سنت کے مطابق نہیں، لیٹنا سنت کے مطابق نہیں، چلنا سنت کے مطابق نہیں، شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں۔ آج یہی وجہ مسلمان ہر میدان میں ناکام۔ صحابہ نے فیصلہ کیا، فجر کا وقت ہوا، سب لوگ اٹھے، سب لوگوں نے مسواک کرنا شروع کر دیا۔ محبت سے بولو اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو، مسواک کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ارے کچھ کہنے لگے یہ تو دانت کو دھار لگا رہے ہیں، کچھ کہنے لگے مدینہ سے ہتھیار آ گیا ہے، کچھ کہنے لگا اب تو خیر نہیں ہے۔ تب تک فیصلہ کیا اور اپنے امیر کے پاس گئے، اے ہم سب کے امیر، اب معاملہ عجیب و غریب ہے، مسلمان بالکل برہم ماحول میں آ گیا ہے، اپنے دانتوں کو دھار لگا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے مدینہ سے اور ہتھیار آ گیا ہے، اب خیریت نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ سمرپڑ کر دو، بہتر یہی ہے اپنے آپ کو گھٹنے پر لے آؤ۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور ایک ایلچی کو بھیجا، عمرو ابن عاص کی بارگاہ میں وہ ایلچی آیا، اس نے کہا مسلمانوں کے امیر، ہم لوگ مان گئے کہ ہم لوگ شکست خوردہ ہو گئے، آج سے یہ حکومت تمہاری ہے، یہ سلطنت تمہارا ہے، یہ معاملہ تمہارا ہے، یہ اقتدار تمہارا ہے، یہ علاقہ تمہارا ہے، یہ قبضہ تمہارا ہے، آج سے ہم لوگ ہار گئے۔ پتہ یہ چلا، اگر پتہ یہ چلا صحابہ کرام اگر سنت مصطفیٰ پر عمل کرے تو ایک سنت کی بنیاد پر انہیں کامیابی مل جاتی ہے۔ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، اگر سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب و کامران۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء اکرام۔ مگر مضبوط، مگر معاف کرنا صاحبو، آج ہم اور آپ سنتوں سے دور ہو گئے، کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ایک سنت پر عمل کر دیا صحابہ نے تو جو 7 دنوں سے کامیابی نہ مل سکی، وہ ایک مسواک کی سنت کی ادائیگی میں کامیابی مل گئی۔ پتہ یہ چلا آج کا مسلمان بھی اگر دنیا کے ایکٹروں کو امام نہ بنائے، دنیا کی فلمی ہیروئنوں کو اپنی پیشوا نہ بنائے مائیں بہنے، تو آج بھی کامیابی قدم چومے گی، کیونکہ صاحب جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج اربوں خربوں ہے مگر کرتے ہیں غلامی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم غلام ہو گئے غیروں کو، ہم جب تک غلام تھے احمد مختار کے، ہم بلال حبشی کی روپ میں کامیاب تھے، جب تک غلام تھے احمد مختار کے، حضرت ابو بکر کے روپ میں کامیاب تھے، جب تک ہم غلام تھے مصطفیٰ کے، حضرت عمر کے روپ میں کامیاب تھے، جب تک ہم غلام تھے مصطفیٰ کے، حضرت عثمان غنی کے روپ میں کامیاب تھے، جب تک ہم غلام تھے مصطفیٰ کے، حضرت علی کے روپ میں کامیاب تھے۔ ارے میاں سب تو سو ہے، ایک غلام مصطفیٰ آ گئے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت جناب غلام نور مجسم صاحب اللہ الناو۔ کہنا یہ ہے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا امام بناؤ، دنیا داروں کی غلامی مت اپناؤ، پیارے مصطفیٰ کی غلامی اپناؤ، پھر تم زمین کے اوپر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، زمین کے نیچے جاؤ گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے، زمین سے نکالے جاؤ گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں دعا یہی کروں گا مولا دنیا داروں کی غلامی سے ہم سب کو بچائے اور پیارے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔